یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام علیہ السلام کو غسل دیا علیہ السلام یہیں سے مسجد کوفہ میں نماز راستے میں آپ کو ایسے سبیلیں بنی ہوئی دکھیں گی جہاں السلام علیکم دوستان، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں۔ دوستو، کوفہ میں جب امام کی حکومت ہوئی تو امام نے اس کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ یہاں پر امام کو ایک گھر ملا تھا جہاں پر امام اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ تو چلتے ہیں امام کا وہ گھر جو کوفہ میں موجود ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، سامنے مسجد کوفہ ہے اور اسی کے ساتھ مولا کا گھر ہے، اسی کے تھا دارالامارہ۔ وقت کے یزید نے دارالامارہ کہا تھا کہ امام اس جگہ پر تشریف لے آئیں، لیکن امام نے کہا میں اپنے گھر ہی میں رہوں گا۔ یہ دارالخلافہ دارالامارہ جو ہے اب کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہاں پر عمارت تھی جہاں مسلم بن عقیل کو جو ہے یہاں پر اس دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرایا تھا۔ آج بھی دارالامارہ کی کچھ عمارتیں باقی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے نشانات، اس کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ آپ کو چلتے ہیں امام کا گھر دکھاتے ہیں جہاں شہادت ضربت کے بعد جب امام کی شہادت ہوئی تو اسی گھر میں امام کو جو ہے غسل دیا گیا۔ وہ مقام بھی دکھاتے ہیں جہاں امام علیہ السلام کو مسجد کوفہ کے ساتھ یہ دارالامارہ تھا اور امام علیہ السلام کے گھر کے ساتھ دونوں کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ تو امام اپنے گھر سے مسجد کوفہ نماز پڑھانے اور مسائل بیان کرنے جاتے تھے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ جی گھر ہے امام علیہ السلام کا۔ تو چلتے ہیں کیسے رہائش کرتے تھے، کیسے ان کا گھر تھا، کیسے سادگی تھی، وہ اندر چل کے دکھاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے گھر کے دروازہ دیکھیں، یہ پہلے والے تو نہیں لیکن آج کل کے دور نایاب لکڑی کے بنے ہوئے یہ دروازے جو عام شخص کی دنیا دار کے شخص وہ اس نایاب لکڑی کے مجھے تو نہیں لگتا وہ پا سکے۔ یہ دیکھیں جی گھر مرمت کیا گیا ہے لیکن اسی سیٹنگ اسی حساب سے جیسے پہلے ہی بنا ہوا تھا۔ یہ امام علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہاں مصلی نماز خانہ ہے اور یہاں پر لکھیں قبلہ اس طرف رخ ہے۔ سب کچھ یہاں پر ویسے کا ویسا بنایا گیا ہے جیسے ہوتا تھا، اسی طریقے سے اسی کے، کیونکہ پہلے خیام بنائے جاتے تھے، اسی کے لحاظ سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام علیہ السلام جو ہے زندگی گزارا کرتے تھے۔ اندر چلتے ہیں، وہ مقام دکھاتے ہیں آپ کو جہاں پر امام علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا۔ اور یہ دیکھیں چاہا امام علی یعنی کنواں، امام علیہ السلام کا کنواں بھی ہوا کرتا تھا جہاں سے امام علیہ السلام کے گھر وال اور اہل و عیال وہاں سے استفادہ کرتے تھے۔ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی گلیاں، پھر اس کو تعمیر کیا گیا ہے، ویسے تو نہیں لیکن تعمیر کیا گیا ہے تاکہ اس کے اثرات، اس کی وہ نشانیاں باقی رہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ کنواں ہے جو آج کل استفادہ نہیں ہوتا، استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن ابھی اس کو تھوڑا سا مرمت کر کے اس کو بنا کر نشان باقی رکھا گیا ہے تاکہ زائرین آ سکیں، دیکھ سکیں کہ امام علیہ السلام، ان کے وقت کے امام علی ابن ابی طالب کیسے زندگی گزارتے تھے اور ان کا گھر کیسا تھا۔ اب چلتے ہیں آپ کو امام علیہ السلام کا مقام غسل دکھاتے ہیں۔ یہ وہ گھر جب امام علیہ السلام 19 رمضان کی شب کو یہاں سے مسجد کوفہ نماز پڑھانے گئے تھے، اسی رات عبد الرحمن ابن ملجم نے امام علیہ السلام کے سر و اقدس میں ضرب لگائی تھی تو کہا تفوز تو رب الکعبہ، علی آج کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد 21 رمضان کو امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد یہ گھر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے کا ویسا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا۔ یہ مقام تھا جی فوز تو رب حضرت علی علیہ السلام۔ جی حضرت علیہ السلام یہیں پر غسل دیا گیا تھا۔ اور کوئی اور وہاں پر وہ جو ہے نا کنواں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا۔
ये देखें वो सामने कुआं है ना ये वाला जी, वो कुआं, वहाँ से पानी भरते थे अहले बैत अलैहिस्सलाम, घर के लिए पानी, बर्तन धोने, पीने के लिए, वो सब होता था। यहाँ पर गुस्ल दिया गया, वैसे का वैसा घर है, लेकिन उसको तामीर किया गया ताकि गिर ना जाए। हाँ सही है। ऐसा नहीं है कि वही का वही घर है, लेकिन उसको बनाया गया है ताकि ज़ायरीन, आप जैसे ज़ायरीन हैं। नक्शा तो चेंज नहीं है। नहीं, नक्शा वही का वही है, फ़कत उसको बनाया गया, तामीर किया गया है। ये देखिए छोटे छोटे, क्योंकि दरवाजे तो घर में नहीं हुआ करते थे ना, ऐसे ही पर्दे बनाए हुए थे, झोपड़ी जैसे बना रहे, वैसे के वैसे बनी हुई हैं। इधर और कोई है? नहीं, बस ये घर था इमाम का। هشوف النفاخ كده ابو جعفر الدجاجه مالي ثاني مو انا داو؟ لا تعال اساس كيف خبرك الدجاجه دي مالتي مالتي इस तरफ भी देखें तो ऐसे यानी नफरात के हिसाब से घर में कितने बंदे हैं उसके हिसाब से बना हुआ घर था, ताकि हर कोई अपने अलग अलग हिसाब में अलग अलग रूम में अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो दरवाजे नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे ही घर था। तो आगे चलते हैं, आपको मिसहम तम्मार का रोज़ा मुबारक की ज़ियारत कराते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम का वो सहाबी जिसको इमाम अलैहिस्सलाम बहुत प्यार करते थे, उसकी ज़ियारत कराते हैं। लकड़ी की छत बनी हुई है जी, ये देखें, बांस कहते हैं जिसे, उसकी छत बनी हुई है। और किताबें भी यहाँ पर रखी हुई हैं ताकि ज़ायरीन को यहाँ पढ़ना चाहे तो वो भी यहाँ पढ़ सकता है। माशाल्लाह जी। इमाम अलैहिस्सलाम यहीं से मस्जिद कूफा में नमाज़ पढ़ाने जाते थे और 19 रमज़ान की शब इमाम की आखिरी नमाज थी जो इमाम ने उस जगह पर पढ़ी और आखिरी अज़ान दी थी जो सुबह की इमाम ने वहाँ पर दी थी। अच्छा जी, इमाम के हरम का बाहर का व्यू चेक करें आप, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है। सामने अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन लिखा हुआ और सब्ज़ परचम भी लहरा घर के ऊपर और गुंबद भी बना हुआ है माशाल्लाह। ये 4 दीवारें दी हुई है, पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। जो अरबईन पर हम आए तो ऐसे ये खुला हुआ नहीं था क्योंकि ये तामीर हो रहा था, तो इस वजह से अभी तामीर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर दफ्तर भी बनाया गया है, ये सब माशाल्लाह ऐसे खूबसूरत जो है खजूरें भी लगाई गई हैं। तो मिसहम तम्मार का खजूरों के साथ बड़ा ही ताल्लुक़ है, वो चलकर आपको बताते हैं उसकी कहानी। माशाल्लाह ये दीवारें जो आप देख रहे हैं ना, ये मस्जिद कूफा की हैं और सामने मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा मुबारक, उसी के साथ मुख्तार सकफ़ी का जो पिछली वीडियो में आपने वो उसकी ज़ियारत को आपको कराई, मकामात के बारे में भी आपको बताया। ज़्यादा दूर नहीं था, दारुल अमारा भी यहीं था, मस्जिद कूफा भी यहीं और इमाम का घर इस जगह पर। अच्छा जी, इमाम के हरम के घर के सामने आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा मिसहम तम्मार का रोज़ा मुबारक है, जो ज़्यादा दूर नहीं, पैदल सफ़र करके हम जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो चलते हैं वहाँ पर, आपको मिसहम तम्मार के बारे में भी बताते हैं और उसके रोज़े की ज़ियारत भी कराते हैं। अच्छा जी, ये जो आप मौक़िफ़ देख रहे हैं ना, ये ज़ायरीन के लिए होते हैं, अभी तो ज़्यादातर नहीं खुले होते, यानी खुले हैं तो ज़ायरीन नहीं होते। ये अरबाइन के टाइम ज़ायरीन के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं और कहते हैं आ जाएं, और आपको हर जगह पर राशि राशि नज़र आता है और ये दिल भर कर, जी भर कर ज़ायरीन की माशाल्लाह इराकी जो है खिदमत भी करते हैं। अच्छा जी, रास्ते में आपको ऐसे सबीलें बनी हुई दिखेंगी जहाँ पर ज़ायरीन की प्यास बुझाने के लिए ऐसे काउंटर ऐसे बनाए हुए हैं ताकि यहाँ से ज़ायरीन जो है पानी पी सकें, अपनी गर्मी में प्यास बुझा सकें। जी माशाल्लाह, क्या ही खूब इराकियों ने ये काम किया है ताकि ज़ायरीन की प्यास बुझ सके और वो करबला वालों को याद करें। जी, रास्ते में एक चाचा बैठा था अरबी, तो वो तस्बियाँ माशाल्लाह खूबसूरत तस्बियाँ बेच रहा है और उसी के साथ नगीन वाले अंगूठे भी यहाँ पर देखें पड़ी हुई हैं, पत्थर भी है। तो ये देखें दुर नजफ़ भी हैं, इसमें सब हकीक है। ये दुर नजफ़ ईशा जी सेरा की 3 दिनार मांग रहा है इसके। तो दुर नजफ़ भी हैं, फिरोज़ा भी हैं, ये सब पड़े हुए हैं, अंगूठी में पड़े हुए हैं। ये देखें, वाह जी वाह, माशाल्लाह, मामनून, मशकूर। जो है ज़ायरीन की रिहाइश गाह के लिए भी जगह मुहैया है यहाँ पर रिहाइश भी कर सकते हैं, खाने पीने की, बैठने की, रेस्ट करने की जगह भी है और साथ ही मार्केट छोटी सी भी बनी हुई है, दुकानें भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह। यहाँ पर साहिबान बने हुए हैं ताकि धूप, गर्मी और सर्दी में उनको क्या किया जाए, बचत हो जाए ज़ायरीन के लिए। वाह जी वाह, माशाल्लाह।
اور یہ رہا مصعب عمار کا روزہ مبارک. یہ پہنچ چکے ہیں مصعب عمار کے روزہ مبارک پر. دیکھیں ساتھ ان کے حرم کے ساتھ جو ہے کھجوروں کا درخت بھی لگے ہوئے ہیں. کھجوروں کے ساتھ ایک عجب سی ان کا عجیب کہانی ہے. یہ دیکھیں ادھر سے بھی ہے اس طرف سے بھی ہے. تو یہ مصعب عمار کا روزہ مبارک. تاریخ میں ملتا ہے کہ مصعب عمار ایک دن کھجور کے درخت کو پانی دے رہے تھے. مولا نے کہا مصعب اسی درخت کے ذریعے تم کو پھانسی دی جائے گی اور تمہاری زبان کاٹی جائے گی. مصعب عمار نے کہا تھا صحابی امام تھا تو کہا یا علی یہ مجھے بتائیں آپ کی محبت میں میری زبان جو کاٹی جائے گی مجھے اس پر لٹکایا جائے گا کیا میں آپ کی محبت پر پورا اتر سکوں گا؟ تو امام نے کہا تم میری محبت پر پورے اتر سکو. تو اس نے کہا ہزاروں ایسی سولی پر لٹکانے کا مجھے قبول ہے. میری زبان 1000 مرتبہ بھی کاٹی جائے تو مجھے قبول ہے آپ کی محبت میں. جی دیکھیں روزے مبارک پر بڑے نایاب قسم کی لکڑی کے ساتھ دروازے بنائے گئے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ روزہ مبارک ہے. اب آپ کو اس کے روزے کی جو ہے وہ دکھائیں گے کہ کیسا ان کے روزے کا مبارک جو ہے نقشہ بنایا ہوا ڈیزائن کا وہ سارا کا سارا کھجور والا ہے. کیونکہ ایک عجیب رشتہ بن گیا تھا کھجور کے ساتھ مصعب عمار کا. کہ روزے مبارک پر بھی اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کھجور کے نقشے نظر آئیں گے. کیونکہ ایک رشتہ جو تھا جس کی وجہ سے محبت اہل بیت پر ثابت قدم بھی رہا اور اسی کھجور کے درخت پر بھی اس کو لٹکایا گیا تھا. وہ کھجور کا درخت کا نقشہ بھی اس کے روزے پر بنایا گیا. یہ سامنے قبر مبارک ہے. سلام پیش کرتے ہیں ایسے جلیل و قدر صحابی پر جس کا نام مصعب عمار ہے. یہ روزہ مبارک تھا مصعب عمار کا جو امام علیہ السلام کا صحابی جو مصعب عمار کھجور بھی کوفے کی گلیوں میں بیچتا تھا. اتنا عظیم صحابی اتنا محبت کرنے والا خدا نے ایسا مقام عطا کیا. اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھنے والے کو کوئی بھی محبت رکھتا ہے تو اہل بیت اس کو اجر اس کا محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں جیسے مصعب عمار کو ملا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا. اچھا جی مصعب عمار کے روزے کی زیارت کر لی ہے تو امام کا گھر بھی آپ کو دکھا دیا ہے. وہ گھر جہاں پر امام زندگی گزارا کرتے تھے اور مصعب کے بارے میں بھی بتا دیا. مصعب عمار وہ جلیل القدر صحابی امام علی علیہ السلام کا. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری سی چھوٹی سی کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو شیئر لازمی کر دیجیے گا, دوستوں کو شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور امام کا وہ سادہ سا گھر کیسا لگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک. اس وقت تک اپنے اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھنا ہے. التماس سے دعا. خدا حافظ.